جی السلام علیکم بھائی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جو بچے 12 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، ماضی کے اندر بھی دیکھ لیں اور ابھی تو موبائل فون کی کرامات کافی ساری ہیں، تو کسی نہ کسی اخلاقی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں. جنرل میں آپ کو بات بتاتی ہوں، جیسے چوری ہو گئی یا کوئی بھی اخلاقی برائی، جس طرح سے سم ٹائمز کوئی سویر قسم کی اخلاقی برائی ہوتی ہے، اس میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو پیرنٹس کی توجہ کم ہونا، کیونکہ ابھی تو پیرنٹس جابس کر رہے ہیں دونوں، اور ظاہر ہے بچے موبائل فون کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں. لیکن پاسٹ کے اندر بھی اگر اس طرح کی چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کسی گناہ کی سزا یا کچھ؟ اور اگر کوئی بچہ اس طرح کی کسی بھی چیز میں انڈلج ہو جائے تو اس کو اس سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ ریکویسٹ میری ڈاکٹر صاحب سے بھی کریں کہ وہ جو ہے نا، اس پہ مجھے نہیں پتا، شاید ڈاکٹر صاحب کی کوئی ویڈیو ہوگی بھی اس کے اوپر، تو اس پہ بات کریں. کیونکہ اس ٹائم بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بہت زیادہ مسائل ہیں. وہ بچے پھر بچپن میں جب ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، محرم رشتوں کے ساتھ بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرتے جا رہے ہیں. میرا رب معاف کرے. تو بھائی یہ جو چیز ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ کم از کم ایک مسلمان کے اندر تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور بچپن سے یہ چیزیں ہو جانا، تو اس کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اپنے ارد گرد والوں کو جو ہے نا، جب بھی کوئی بات ہو کسی سے تو میں ایجوکیٹ کر سکوں. کہ چھوٹے بچے ایون 12 سال سے چھوٹے موبائل کی وجہ سے اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اشارہ دے گئی ہیں کہ بڑے ہو کے وہ ایون محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے اور کوئی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں. تو ایسے سے کیسے بچا جائے؟ یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ کس گناہ کی سزا ہے یا کس وجہ سے ماں باپ کی کس حرکت سے ایسے ہوتا ہے؟ اور اس پہ بات کریں. اگر آپ کی ویڈیو ہے بھی ہے تو شاید دوبارہ کر دیں. اور یہ اخلاقی بیماری جو ہے یہ کیوں پھیل رہی ہے یا پھیل رہی ہیں، اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا کیا حل ہے، اور کس گناہ کی سزا ہے جو ان کا یا کس غلطی سے ایسے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کو مختلف پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کئی بار اس طرح کی بات کر دیتا تھا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، دیکھ لیں، اس پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہوں، یا اپنے خامن سے معافی مانگ لیں، یا خامن کو کہہ رہا تھا بیوی سے معافی مانگ لو یا کچھ. لیکن بار بار میں نے ایک چیز کلیئر کی ہے، اس سے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی بیمار ہے وہ ضرور کسی گناہ کی پاداش میں پھنسا ہوا ہے. اچھی بات ہے کہ ہمارا اپنے اپنے گریبانوں پہ ہاتھ رہے، ہم اپنی سول سرچنگ کرتے رہیں، اپنی غلطی کی دوبارہ نہ ہو اس کے احتیاط کریں. لیکن میں نے بار بار کلیئر کیا ہے کہ سارے بیمار جو ہیں وہ کوئی غلط کام کر کے ہی نہیں ہوتے، وہ آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو شیطان اللہ کی اجازت سے ہی آزماتا ہے، اور وہ بھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی لیتھل بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، یا اور مشکلات آ جاتی ہیں، معاشی بھی، سماجی بھی، اولاد نافرمان نکل آئی، کچھ بھی ہو گیا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں، یہ فتنے کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، اولاد کے لیے بھی، مال اولاد، پھلوں کی کمی، صحت، تو ان سے آزماؤں گا. اللہ بیسیکلی اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے، بی جو پوچھ رہی ہیں، کہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی. ہاں، ماں باپ کی غلطی اس میں یہ ہے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، اس عمر میں تھے، تو موبائلز تو نہیں تھے، ہر گھر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، بچوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، بچے اس فون کو نہیں سنتے تھے انٹل انلیس کہ وہ اکیلا ہے گھر میں، یا کوئی بڑا کہے کہ یار اٹھاؤ فون، بتاؤ کون ہے ادھر، تمیز سے بات کرو، اس طرح بات کرو، اس طرح بات کرو. آج اور بچے اگر باہر جاتے تھے، ہم لوگوں نے باہر کھیلنے جانا ہے تو تب بھی ہماری کمپنی پہ نظر ڈالی جاتی تھی، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بیٹا بری صحبت میں نہیں بیٹھنا. یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، بیڈ کمپنی نہیں جوائن کرنی. اسکول میں بھی آپ نے بری صحبت، آپ کے کون دوست ہیں، ماں باپ یہ سب نظر رکھتے تھے. اب موبائل ایک صحبت ہے،
ٹی وی کے اوپر ہمارے گھروں میں 9 بجے بچے اس لیے اٹھ جاتے تھے کہ ان کا خبر نامے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, انتہائی بورنگ ہوتا تھا. ایک پی ٹی وی تھا بچوں کے لیے, تو خبر نامہ بورنگ ہوتا تھا, اور بڑے وہ خبر نامہ سننے کے بعد 9:30 بجے ٹی وی بند کر دیتے تھے. یورپ اور امریکہ میں بچے میرے ابھی بھی کچھ گئے کسی کام, کوئی کسی کام, بھانجے بھتیجے, وہ کہتے ہیں کہ 8-9 بجے کے بعد سڑکوں پہ ہو کا عالم ہوتا ہے, مارکیٹس بند ہوتی ہیں, وہ جلدی سوتے ہیں, اور صبح 5 بجے ان کی سڑکیں جو ہیں وہ ٹریفک جیم, یا 6 بجے میکسیمم ٹریفک رش ہوتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, ایک ٹائم بچوں کے سکولوں کا ہے, بچوں کے لیے پھر بھی انہوں نے ٹرامز اور بسیز اور اسکول بسیز, وہ علیحدہ بھی سسٹم ہے جو ذرا زیادہ ڈیولپڈ ہے. اینی ویز دفتروں کے جانے والے بھی, ٹرین اسٹیشن جانے والے بھی, وہ بھی انہوں نے سہولتیں اپنی کی ہوئی ہیں کہ گاڑیاں کھڑی کریں اور ٹرینوں میں بیٹھ جائیں اور یہ وہ. لیکن سارے کے سارے میکسیمم ان کا رش آورز جو ہوتا ہے, ادھر سے سورج نکل رہا ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہوتے ہیں, وہ اپنے کاموں پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پھر شام کو ان کا جو بھی آفس آورز ختم ہوتے ہیں وہ گھر پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد 9 بجے تک وہ سو جاتے ہیں. نہ مارکیٹوں میں پھرنا, نہ کچھ کرنا ہے. ہاں ان کے چونکہ ویکینڈ ان کا جو ہے ہفتہ اتوار چھٹی ہے, تو جمعے کی رات سے ان میں سے جو ذرا ہلا گلا کرنے والے لوگ ہیں, یا پبز میں شراب پینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ 1-2 دن انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. جو ان کے لوگ کرتے ہیں, وہ بھی سارے نہیں, فیملیز بھی ہیں, اور اس سارے کے ساتھ ٹیکس بھی بڑا ہیوی دینا بھی پڑتا ہے, اور انہی چکروں میں وہ رہتے ہیں. وہ ہمارے ہاں موبائل کے ساتھ ساری رات چھوٹے بچے بھی جاگ رہے ہیں, بڑے بھی جاگ رہے ہیں. آپ نے جو یہ پوچھ رہی ہیں, تو بچوں سے آپ نے جو کرانا ہے, میری بات یاد رکھیے گا, جو 7-8 سال سے تو چھوٹا بچہ ہے, آپ نے 10-12 سال کا, یہ سب نقال ہوتے ہیں, گورے کا ہو کالے کا ہو, ماڈرن ہو یا غریب کا ہو, جو بھی. اور آپ نے کہا مسلمان کا بچہ کیسے ایسے ہو گیا, جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے مسلمان ہی ہوتا ہے, پرامن ہوتا ہے, کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا, کسی کے لیے اس کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. اب اس کے ارد گرد جو گھر کا ماحول ہے, اس کے جو بڑے ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے, انہی کو وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. کھانے کی ٹیسٹ تک, مرچوں والا کھانا ہے اس نے یا پھیکا کھانا ہے, یہ سارا ٹیسٹ اس کے گھر والے بناتے ہیں. یہ موبائل کا ٹیسٹ بھی اس کے گھر والے بنا رہے ہوتے ہیں. سامنے ماں باپ ہر وقت جب لگے ہوتے ہیں, خود بھی ٹیبز مائیں پکڑاتی ہیں, آپ بھی دیتے ہیں. پھر ان کے اسکولوں والے بھی اب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے انٹرنیٹ پہ ہی ان کو سارا کام کرانا ہے, یا ہوم ورک بتانا ہے, یا اپڈیٹس آنی ہے, تو نیٹ کی سہولت بھی ان کے پاس ہوتی ہے. پیرنٹر کنٹرول اور کنٹرولڈ سائٹس اور چیک, یہ سارا کچھ بھی ہے. اس کے باوجود, اور کچھ ملکوں میں بڑی اسٹرکٹ انٹرنیٹ پالیسی بھی ہے, پورن سائٹس یا دوسری چیزیں یا ایسی چیزیں ان پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی قدغن بھی ہے جہاں وہ لگانا چاہتے ہیں. اس کے باوجود سارے ملکوں میں, اور میجارٹی ہمارے ملکوں میں جہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے, گھروں تک یہ صحبت یا یہ کمپنی بچوں تک پہنچانے والے خود ماں باپ ہیں. اگر آپ میرے سے یہ سننا چاہ رہی ہیں کہ جی حرام کمانے والے ماں باپ جو حرام کماتے ہیں ان کے بچوں کو یہ عادتیں پڑتی ہیں, یا جو کوئی وہ غلط گناہ یا کرتے ہیں, نہیں. اگر آپ کہیں کہ غلط وہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, تو غلط یہی ہے کہ بچے کی ایکسیس اس اسکرین پہ پہنچ گئی اور وہ ان چیکڈ ہے, کیونکہ آپ خود اپنے فون میں بزی ہیں, اور بچہ 4-5 سال کا ہی مانگ رہا ہے آپ سے فون, اور اس نے بھی چھین لیا, اور آپ نے اسے چپ کرانے کے لیے, یا وہ آپ کو انٹرفیئر کرتا ہے, آپ کے ڈرامے نہیں دیکھنے دیتا, تو آپ نے اسے ٹیب لے دیا ہے, پھر اسے نیٹ بھی لگا دیا, پھر اس کو سارا کچھ ہی چلانا آ گیا. پھر وہ اسکول جاتا ہے, وہاں اور کمپنی اس کے ساتھ واپس میں انفارمیشن نئی ایکسچینج ہوتی ہے. اسکول والے خود بھی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ویب پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اس وجہ سے بھی ادھر تو ان کی ایکسیس ہے, اور ہر طرح کی چیز اور ہر طرح کی انفارمیشن اب ان کے سامنے ہے. سائنس بھی انہوں نے پڑھنی ہے ان کی ہر, پلس باہر تو یورپ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایجوکیشن, سیکس ایجوکیشن اور ساری چیزیں, اور ایون بڑی لبرل ایجوکیشن بھی شروع ہو گئے تھے, جو اب شاید امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ میں آگے تھوڑے رولس چینج کیے, جی LGBT اور سب کچھ. یہ سارا کچھ آپ مسلمان ہو کے اپنے گھروں میں
پہلے اپنے اوپر روکیں اور ساتھ بچوں کو بھی اپنے وہ ٹائم دینا. یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایکسپوز تو انہوں نے ہونا ہے, 10-12 کے بعد بھی انہوں نے ایکسپوز ہونا ہے, لیکن ایک بڑی عمر پہ جا کے اگر وہ ایک چیز کو ایکسپوز ہوتا ہے جب وہ اس کو انالائز بھی کر سکتا ہے صحیح غلط کا, اور ایک بالکل معصوم ذہن میں جہاں اسے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اسے صرف ایک میکینیکل ایکٹ سمجھ کے اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ محرم کیا ہے نامحرم کیا ہے اور کیا نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم اپنے گھروں میں خود لانے والے ہیں. تو یہ ایک کمپنی ہے, یہ وہ فرینڈ ہے جو ہم انہیں خود پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ رسک ہم خود لیتے ہیں. اس لیے اس کو اس جگہ پہ تھوپنا کہ شاید یہ کسی گناہ ثواب کا ہے, نہیں. گناہ یہی ہے کہ آپ ان کو خود کوالٹی ٹائم دینے کی بجائے جو اس ایج کے بچے ہیں, ماں باپ اب نوکریاں کر رہے ہیں, پھر وہی بات آ جائے گی کہ اکیلے باپ کی تنخواہ میں بھی گزارا تو ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, وہ لیوش لیونگ نہیں ہو رہی تھی, وہ سٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہو رہا تھا, وہ ریٹ ریس میں نہیں داخل ہوا جا رہا تھا. تو اماں نے بھی کام شروع کر دیا, اماں بھی اب 9 to 5 جا رہی ہے, ابا بھی 9 to 5 جا رہا ہے, تو بچہ تو گھر میں فارغ ہے. وہ یا کسی بڑے کزن کے ہتھے چڑھ جائے گا, کسی ڈرائیور کے یا کسی ملازم کے, یا بیچارہ بعد میں بڑے ہو کے می ٹو کی کہانیاں لکھتا یا سناتا رہے گا. لیکن بات پھر پیچھے آ جائے گی کہ جو نیچر نے لاس سیٹ کیے ہوئے ہیں اس میں ماں نے بچوں کو شروع کے ایئرز میں بہرحال ٹائم دینا ہے, ابے نے باہر سے کچھ کما کے لانا ہے, اور پروٹیکشن اور سسٹیننس یہ سارا ابا فزیکلی بھی اسٹرانگ اس لیے بنایا بھی کیا تھا, لیکن جب گھر آئے گا تو پھر گھر آ کے بھی اس نے انہیں ٹائم دینا ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی ٹائم دینا نہ دینا کیا, میں تو اکیلا کام کرنے والا بھی تھا, ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر کی لائف, بہرحال مجھے دیکھ کے میری فیملی میں کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا. مارننگ میں ہاسپٹل کر رہا تھا اکیلا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ملکوں میں جو بھی حالات ہیں گورننس کے اور گورنمنٹ کے جو بھی عوام کے ساتھ سلوک ہے, تو پھر بچوں کی ایجوکیشن ہی پوری کرنے کے لیے, فیس پوری کرنے کے لیے مجھے ایوننگ پہ کلینک بھی کرنا پڑ رہا ہے. جب میں کلینک کر کے گھر آ رہا ہوں تو وہ سوئے ہوئے ہیں. ماں انہیں جتنا ٹائم دے سکتی ہے دے رہی تھی, جب وہ بڑے ہوئے تو پھر وہ کہتی تھی. شکر ہے کہ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا تھا, دادی بھی تھی, چاچے بھی تھے, ایون چاچیاں بھی ان پہ چیک رکھتی ہیں, تو وہ سارے ہی تھے, اور آپس میں مل جل کے وہ سارا ایک ماحول, اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک بہتر ہے, یا میں آج تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان سے کوئی شکایت بچوں سے کسی ایسی بات کی نہیں ہوئی. اپنی مثال اگر میں دوں, لیکن اگر مجھے بھی شکایت کرتے تھے بچے, یا کئی بار میرے باقی بھائی یا بھابیاں کئی بار مجھے کہتی اب بچوں کو ٹائم دیں, اب ٹائم نہیں دیتے, تو میں کہتا مجھے ٹائم بتاؤ کہ میں کیا کروں گا. میں رات کے 2-3 بجے تک کلینک بیٹھا ہوں, وہ لا کے ان کی فیسیں پوری کر رہا ہوں, تو میں انہی کے لیے یہ اس طرح ٹائم دے رہا ہوں میں نے. ہاں میں انہیں کہ نہیں آپ سیٹرڈے سنڈے انہیں ٹائم دیا کریں, آپ کلینک نہیں کرتے, آپ دعا سیشن بند کر دیں. آپ دعا سیشن پہ آ کے تلوار گرتی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے نا ہفتہ ساری رات ادھر رہتے ہیں, پھر آپ اتوار کو سوئے رہتے ہیں, یہی 2 دن ہوتے ہیں. اب یہ 2 دن ہی اگر اپنے بچوں کو دے دے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. چلے وہ بڑے ہوتے گئے, ان کی ماں, دادی, چاچے, تائے, چاچیاں, وہ پھوپھو, مامے, یہ سب مل ملا کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ تینوں تو نکل آئے آگے, اپنی ایجوکیشن بھی پوری کر لی, اور کوئی بڑی اخلاقی غلطی نہیں کی انہوں نے, یا کسی غلط لت میں نہیں پڑے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, مجھے اس طرح بھی انہیں ٹائم دینا تھا. میں یہ مدتوں بعد, یہ مہینہ, ایک بیٹی تو نہیں تھی, بیٹے دونوں ساتھ تھے, اور مجھے وہاں پہ میری اپنی تو چلیں جو بھی میں پتہ نہیں کھویا پھرتا تھا یا کیا تھا, لیکن مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ میرے ماشاءاللہ بیٹے جوان بھی ہو گئے ہیں, بہت سمجھدار بھی ہو گئے ہیں, اور وہ مجھے سنبھال سکتے ہیں, یا میرے سے سمجھدار ہے, یا ان کی کافی معاملوں میں انفارمیشن بھی, اور ڈیسیژن پار یا ڈیسیژن میکنگ واز فار بیٹر. تو خوشی بھی ہوئی اور حیران بھی ہوتا رہا کہ اچھا یہ کس وقت اتنے بڑے یا اتنے سمجھدار ہو گئے, یا اتنے, مجھے نہیں پتہ. لیکن اللہ کی مہربانی سے جو بھی ہوا, سٹل میں جتنا بھی آبزرو کرتا ہوں, آپ لوگوں کو جتنا بھی بتا سکتا ہوں ایک ڈاکٹر کے طور پہ, میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو 10 سال سے چھوٹے ہیں, اسپیشلی 7 سال تک والے, انہیں ماں کا بہت زیادہ ٹائم چاہیے, باپ کا بھی چاہیے,
حلال تو آپ نے کما کے لانا ہی ہے، اس میں سے اسے پاک بھی اگر کر لیں، حلال رزق صاف ہی ہوتا ہے. پاک وہ تب ہوتا ہے جب آپ اس میں اللہ پاک کا، رسول پاک کا حصہ نکال دیتے ہیں، کسی اور غریب کی خاموشی سے کوئی نہ کوئی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. جو شاہ جی آپ کو کئی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار حساب کتاب لگائے بغیر کہ تمہیں کتے کیا دیں گے یا تمہیں کوے کیا دیں گے، تو تم اس کی مخلوق کی کوئی خدمت کرتے رہو، اس چیز سے سوچے سمجھے بغیر کہ یار اس میں سے مجھے کیا ملے گا. بے غرض ہو کے تم دوسروں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دو یا کچھ کر دو. جو بھی ان کا اللہ جانے، ان کی تو اس سے بڑا کوئی سبق ہے ان کا تو بڑی بات ہے. کھا لیا گندگی، کھلا دیا گندگی. یہ جس طریقے سے انہوں نے آج دوبارہ جواب دیا، ایک سید صاحب ان کے، میں نے دیکھا تھا کامنٹس نیچے لکھی جا رہے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے، اللہ کا دیا رزق ہے، گندگی کیسے ہو گیا. انہوں نے آج نام لیے بغیر کہا کسی بڑے سید کا قول کہ کھا لیا تو فنا اور کھلا دیا تو بقا. تو فنا اور بقا سے سمجھانے کی کوشش کی. وہ ادھر سے بھی کوئی صاحب اللہ جانے کون ہے، تو ان کی تو بات بڑی ہے. میں اس پہ اہم ہی کومنٹ کر کے اسے تشریح کرنے کا میرا نہ مجھے کرنی چاہیے نہ میری اوقات ہے کہ ان کا جو میسج ہے وہ جو بھی ہے بہت بڑی بات ہے. رمز جو ہوتی ہے اللہ لوگوں کی کوئی اپنی ہی ہوتی ہے، اسے کیا کوئی سمجھے گا، کیا کوئی ناپے گا، لیکن ہوتی ہے کوئی بات اس میں. تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی ماں باپ کو بلا کے ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تم نے ضرور یہ حرکت کی ہے تو اس لیے تمہارا بیٹا یا بیٹی کسی سیکشول پروفیشن میں خدا نخواستہ پڑ گئی ہے، کسی اور اخلاقی بیماری میں پڑ گئی ہے، تو یہ تو آنا ہی آنا اٹیک ہونا ہے آپ کے. نہ بڑے اس سے محفوظ ہیں نہ چھوٹے. یہ مت سمجھے کہ صرف چھوٹے بچے اس میں انوالو ہیں. یہ انسان سلپ ہونے لگے تو میں تو ویسے ڈاکٹر یا دعا کی وجہ سے نہ عورتیں نہ مرد، نہ 60 سال سے اوپر کے بھی اور 60 سال سے نیچے کے بھی، اللہ معاف کرے، سلپ ہوتے ہوئے، غلطی ہوتے ہوئے، کوئی بھی غلط لت لگتے ہوئے، شیطان کے نفس کے اب اتنے خوفناک روپ ہیں اور اتنے پیارے اور خوبصورت انداز ہیں کہ بڑے بڑے زاہد خشک جو ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی حل ہے، وہ اللہ ہے. تو میں نے تو پھر وہی حل بتانا ہے کہ اللہ سے جڑیں، اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی آپ کریں بھی تربیت، لیکن ساتھ آپ اس اللہ سے خود جڑیں گے. جب آپ پہ اندر خوف خدا ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو بھی یہ میسج دے سکیں گے کہ اللہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں ان کو ہم نے فیس کل کو کرنا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. تو ان کے دلوں میں سرکار کی محبت اور اللہ کی محبت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ ان کی ناراضگی افورڈ نہ کریں. انہیں ڈرانا نہیں ہے، لیکن انہیں ایسا پیار ڈالنا ہے کہ وہ اپنے محبوب یا معشوق کی ناراضگی کو سوچ کے ہی اس سٹیپ سے باز آئیں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے، کیونکہ ہر جگہ تو آپ ان کے ساتھ ہو نہیں سکتے.